اور سیاست کو برا نہیں سمجھتا ہوں. یہ جو ذہن بعض لوگوں کا بن گیا ہے کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یہ غلط ہے. علماء سیاست میں ضرور آ سکتے ہیں، ان کو آنا بھی چاہیے اور کام کرنا بھی چاہیے. کچھ علماء ایسے بھی ہونے چاہیے جو اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں ہماری آواز اٹھا سکیں. ظاہر سی بات ہے کہ 3 طلاق پہ اگر بین لگے گا تو ہم کو اپنے نمائندوں کو سمجھاتے سمجھاتے مدت نکل جاتی ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو بیان کیا کریں گے. تو جو لوگ شریعت جانتے ہیں وہ شریعت بیان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے ملک کی، اور جو لوگ کر رہے ہیں ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سیاست کوئی ایسی چیز ہے جو علماء کو نہیں سمجھتی ہے. معاف کیجئے، سیاست علماء سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی قائم کی، سیاست کر کے دکھایا. اور مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہار کے، جنہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا اور سب کچھ کیا، لوگوں کو ان کی تاریخ پڑھنا چاہیے. مولانا حفظ الرحمان صاحب سواری کی تاریخ پڑھنی چاہیے. شیخ الاسلام اور شیخ الہند کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے. بہت سارے علماء کے نام لیے جا سکتے ہیں. البتہ رہی بات مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی، وہ میرے بھائی ہیں اور بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. اور میری زندگی میں جو ان کا معاملہ ہے اور جو ان کا تعلق ہے وہ بہت الگ ہے. ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا میں ان کے فیصلے میں ان کے ساتھ شریک ہوتا. وہ لڑنا چاہتے تب بھی، نہیں لڑنا چاہتے تب بھی. وہ اپنے شانہ بشانہ مجھ کو پاتے اور قدم بقدم پاتے، اس لیے کہ ملت کے مفاد میں اور امت کی خیر خواہی کے لیے میں ہر مرحلے پر ان کے ساتھ رہا ہوں. اور یوں بھی ایک بھائی اور ایک ساتھی ہونے کے ناطے، ساتھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھا، ساتھ میں ہم دونوں کی شادی بھی ہوئی، اور بہت سارے امور ہم لوگوں میں یکسانیت رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو قدر و قیمت ان کے دل میں میرے لیے یا میرے دل میں ان کے لیے، اس کو عوام نہیں سمجھ سکتی ہے. مولانا کا جو بھی فیصلہ ہوتا میں ضرور اس میں شریک رہتا، لیکن میں ان کے فیصلے کا منتظر تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ لیں گے میں اس پر اپنی تائید دوں گا. اور آج ان کا ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے. میں اس فیصلے میں پورے کہنا چاہیے کہ عزم و ارادے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل و شریک ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے علماء کا جو موقف ہے وہ بہت واضح ہے، اور ہم سب کو اپنے علماء کے ہی ساتھ اس موقف پر جمع رہنا چاہیے. جہاں جو امیدوار جیتنے کی پوزیشن میں ہے غیر فرقہ پرست، آپ اس کو ضرور کامیاب کرائیں، لیکن اس سے کامیاب کرانے سے پہلے آپ پوری تسلی کر لیں اپنے نمائندے سے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. یہ بہت تلخ بات ہے مگر کہنے کی ہے کہ ہم جن کو سیکولر کہتے ہیں وہ ہمارا ووٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد واشنگ مشین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہم لوگوں کو اس وقت چونکہ ہمارے سامنے صورتحال یہی ہے، اس لیے مضبوط امیدوار چن کر یک طرفہ طور پر ووٹ دینی چاہیے تاکہ ملک میں ہم لوگ جمہوریت برقرار رکھ سکیں. ہم اس کو کوئی ہندو مسلم معاملہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی بالادستی رہے، اور جو لوگ قانون کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ پورے قانون کا حلیہ بدل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے. ملک قانون سے چلے گا. اس لیے جو لوگ قانون کے تحفظ کی ہم کو ضمانت دے رہے ہیں، ہم لوگ ایسے لوگوں کو یک طرفہ ووٹ کریں، سب مل کر. اس میں مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا پچھڑے طبقات کے لوگ ہوں، سبھی خیال کریں کہ یہ ملک ایک رنگا رنگ تہذیب کا ملک ہے. اگر یہ ملک اسی طرح سے رہے گا تو خوبصورت رہے گا، ورنہ اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا. میں اس پر کچھ کہنا فی الحال مناسب نہیں سمجھتا ہوں. شہر کے اور سارے سیاستداں بہت سارے ہیں، وہ سارے حضرات انشاءاللہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، اور میں جو امت کے مفاد میں ہوگا اسی پر چلوں گا اور سب کے ساتھ رہوں گا. فی الحال میں اس طرح کے کسی بھی تجربے کو چونکہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ان حضرات کو بھی ایک مناسب جواب دے دیا تھا کہ میں فی الحال ابھی کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پوری قوت سے ایک نتیجہ خیز مرحلے تک پہنچیں. پھر آگے اگر زندگی رہی تو بہت سارے مسائل امت کے سامنے ہیں، لوگ کوشش کرتے رہیں. بہرحال میری رائے سیاست میں ابھی نہیں آنے کی ہے.
میں عموماً سیاست میں کوئی تبصرہ کرنا پسند بھی نہیں کرتا اور نہ سیاست میں حصہ لینا. البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ کہ اس نیوز چینل کے ذریعے کہ شہر کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کے وہیں ہیں. شہر مسلسل پچھڑتا چلا جا رہا ہے، سڑکیں خراب ہیں، ضروری جو عوامی ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. افسوس کے ساتھ کہ یہاں تک کہ اسٹریٹ لائٹ کا نظام بھی ہمارے یہاں یا پانی کے نکاسی کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے. مچھر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہنے کی بات نہیں ہے، مگر اس کے لیے بھی کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہیں نہ کہیں اپنی قیادت یا اپنے لوگوں سے ایک سوال تو بنتا ہے کہ آپ حضرات ادھر بھی کچھ توجہ کریں. آپ عوامی نمائندے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سبھی سے یہ درخواست ہے. باقی رہی بات الیکشن لڑنے کی، تو میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور میڈیا والے اس وقت جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دیگر ذریعے سے، یہ جو یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے کام کرنے والے ہیں، یہ مظلوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں. تو جو لوگ اس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں ان سے میری دو ہی بات کہنی ہوتی ہے کہ آپ نڈر ہو کر اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ مظلوموں کی آواز ہیں اور اللہ مظلوموں کی آواز کو دبنے نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں اس میں حق کو مد نظر رکھ کے جس چیز کو آپ امت کے حق میں، شہر کے حق میں درست سمجھتے ہوں، پوری نیک نیتی و اخلاص کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیے. اگر ایسا رہا تو آپ ضرور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ میں اپنا مقام بنا سکیں گے.